بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دو لوگوں کی کہانی، ان کا واقعہ ایک مثال کے طور پر جو انہوں نے اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ دو ہیں، یہ دو، ایک طرف دولت ہے، معاشی استحکام ہے، فراوانی ہے، سارے اسباب جمع ہیں آمدنیوں کے، جگہ جگہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے، انکمز آ رہی ہے، ریٹرن آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک طاقت بھی بن گئی ہے، افراد، قومیں بھی ساتھ ہیں، پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، حکم چل رہا ہے، حکم نافذ ہو رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ دوسری طرف ایک اور اکائی ہے، ایک وجود ہے جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ کیا آپ اس دونوں تصویروں کے اندر سورہ کہف میں جو اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس سے جوڑ کر ذرا سمجھیے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتنہ دجال کے دور میں دو گروہوں میں دنیا تقسیم ہوگی۔ ایک طرف معاشی طور پر مضبوط طاقت ہو، بہت ذرائع آمدنی ہوں گے، تیل کے چشمے جاری ہوں گے، توانائی کے اسباب پر قبضہ ہوگا، دنیا بھر کے ممالک ساتھ دے رہے ہوں گے، اور ایک نشے کی کیفیت ہوگی ان طاقتوں کی، ان کے ایک ایک لفظ سے ان کا تکبر اور غرور، گھمنڈ، ان کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ جھلک رہی ہوگی، اور وہ یہ بالکل سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنے مضبوط انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ہم نے تو انویسٹمنٹ کی منسٹریاں قائم کی ہوئی ہیں، ہر وقت نظر رکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پر، دنیا کے اندر سرمایہ کاری کے امکانات پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ہماری اس دولت مندی اور اس طاقت کو کبھی زوال پیدا ہوگا؟ ایک طرف یہ طاقت ہوگی، یعنی آپ ذرا پھر ایک مرتبہ ان باریک تفصیلات میں جائیے جس کو قرآن نے شاید اپنے مزاج کے عام معمول سے ہٹ کر تھوڑی تفصیل بیان کی ہے۔ دو باغات ہیں انگور کے، چاروں طرف سے کھجوروں کی درختوں کی باڑ ہے، درمیان میں کھیتی بھی ہو رہی ہے، درمیان میں دریا اور نہر بھی جاری ہے، اور بھی ذرائع آمدنی ہیں، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ۔ یہ جو تفصیلات ہیں اس کو منطبق کیجئے آج دنیا کی سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک پر، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، کوئی G5 ہے، کوئی G8 ہے، کوئی G20 ہے، یہ جو بلاک ہیں دنیا کے، ذرا دیکھیے کیا یہ پوری صورتحال ان پر منطبق نہیں ہوتی؟ اور دوسری طرف کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور گروہ ہے جس کے پاس یہ وسائل آمدنی نہیں ہیں، جس کی معاشی حالت کمزور ہے، مگر وہ اپنے رب کو پہچاننے والا گروہ ہے، وہ گروہ ایمان اور عمل صالح والا ہے۔ اس کے پاس دنیا کے اسباب کم ہوں لیکن اس کے من کی مایا بہت مضبوط ہے، اس کے ایمان اور اس کے کیریکٹر، اس کا کردار وہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ جو کمزور طاقت بظاہر نظر آتی ہے ظاہری اعتبار سے، مگر یہ تقوی والے لوگ ہیں، توکل والے لوگ ہیں، یہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ان قوموں کو، مگر اے صاحب نظراں
نشہ قوت ہے خطرناک. علامہ اقبال نے کہا تھا اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک. تو نشے میں آنے والی طاقتیں تو خاطر میں لانے کو تیار نہیں، اور ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ کیسے زوال آئے گا ہمارا. کیا آپ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے کہ ٹھیک ان دنوں میں، جن دنوں میں یہی واقعہ عالمی سطح پر یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس وقت ہم اور آپ سورہ کہف کی ان آیتوں کا مذاکرہ کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت یہ نہیں ہو رہا کہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ایک دم سے کولیپس ہو رہی ہیں؟ جہاں تیل کے چشمے بہہ رہے تھے اور تیل کی قیمتوں کے اوپر نیچے کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا کی معاشیات کو اوپر نیچے کیا جا رہا تھا اور عجیب و غریب اقدامات ہو رہے تھے، ہم نئے شہر بسائیں گے اور ملک کو بدل دیں گے، نظام بدل دیں گے. کیا ہو رہا ہے اب وہاں؟ کیسی کایا پلٹ ہوتے ہوئے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت اپنے کو کہنے والا اس وقت کھربوں ڈالر کا مقروض ہے امریکہ. کھربوں ڈالر، ٹریلینز، کروڑ لوگوں کی جاب چلی گئی، معاشی اعتبار سے تباہ ہو رہے ہیں بڑے بڑے جائنٹس، بڑی بڑی طاقتیں. اور انشاءاللہ آپ آگے آ کر دیکھیں گے کہ مستقبل کن غریبوں کا ہے، جن کے پیروں میں ٹوٹے ہوئے چپل اور ٹوٹے ہوئے اور ڈوریوں اور ستلیوں سے باندھے ہوئے جوتے نظر آتے ہیں دیکھنے والوں کو. کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سبحان اللہ. بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا، اس موقع پر ایک طرف پہلے کی طرح سرمایہ دار ہوں گے، بہت بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی، اور ایک طرف جو ان کا دوسرا حریف ہوگا اس کے پاس ہتھیار، اسباب، وسائل، سرمایہ بہت کم ہوگا. یقین کی دولت ہوگی اس کے پاس، بڑے مقاصد کے لیے اپنی جان اور مال کو خوشی خوشی نذرانے کے طور پر پیش کرنے کی سمجھ